شیخ یہ کیس اسٹڈی بڑی زبردست سورہ البقرہ میں ہی ہمیں ملتی ہے. میں اکثر اس پہ غور بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 40 سال نہیں انٹر ہو سکے بیت المقدس میں. کیا یہ ہے وجہ کہ دے ور ناٹ ریڈی؟ جو قوم تھی اس نے جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا اور شرک میں بھی پڑ گئے تھے. تو اس کیس اسٹڈی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی قوم ابھی اس لیول کی تو ریڈی نہیں. جیسے آپ نے کہا امام مہدی کی فوج میں تو بھول جاؤ، یعنی جب وہ جہاد کے اوپر بیعت کریں گے تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے ہم پہ یہ وبال بھی آیا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں مسلمانوں میں سے، کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. اگر ہم 1.5 ارب ہیں جی تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ نے نہیں ماننا. کتنی بڑی تعداد، کتنی بڑی تعداد. انہوں نے نہیں ماننا. تو جو نہیں ماننا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ وجہ ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے. صحیح. ہم جا کے اپنے آپ کو اس رفٹ آف لائف میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو. اور خود جب ہم کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کوئی موٹیویشن کبھی ہوئی ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی نیشنل لیول پہ کبھی کسی نے اس بات کی تیاری نہیں کی، تو یہ 50 کروڑ تو ایک طرف ہو گئے. باقی کے جو 1 ارب بچے، ان میں سے 50 کروڑ جو ہیں ان جنگوں میں شہید ہوں گے، جو لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. 50 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت بعض احادیث ایسی ہیں، کوئی صحیح کوئی غیر صحیح، لیکن ان میں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ مثلاً ایک کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بیٹھنے کی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی، اور وہ جاتے جاتے وہ گر پڑے گا اور بالآخر گر کے مر جائے گا، اس کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی، اتنی لاشیں ہوں گی. تو 50 کروڑ اگر مسلمانوں کے شہید ہوں گے تو پھر مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی تو لوگ مریں گے نا. تو پھر یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خروج الملحمہ ہے، اس لڑائیوں میں کتنے لوگ کام آئیں گے اور کتنے مسلمان شہید ہوں گے، اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو باقی بچیں گے ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کمال کمال. یہ جو طالوت کا بھی شیخ واقعہ ہے، اس میں اللہ نے تعریف کی طالوت کی، تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، العلم اور الجسم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی یہ تعریف کی. تو میرے خیال آج بھی نوجوانوں کی توجہ، جیسے آپ نے الجسم کے بارے میں تو کمفرٹ زون سے نکلو، ٹریننگ کرو، اپنی بلڈ کرو اپنی فزیک کو اینڈ ایوری تھنگ. علم کا بھی بہت گہرا اصل میں قیادت کے لیے عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، اور یہی خیال بنی اسرائیل کا تھا. اس جو آپ طالوت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا 2 چیزیں عام طور پہ بنیاد سمجھی جاتی ہیں قیادت کرنے کے لیے، یا ملک کی باغ ڈور ہاتھ میں لینے کے لیے، یا امارت کے لیے. صحیح. وہ ایک دولت ہے اور ایک نسل ہے. آپ خاص نسل سے ہوں، خاص خاندان سے ہوں، اور آپ دولت مند ہوں. یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہ بیسک کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ مل جائے. تو یہی بیسک کوالیفیکیشن سمجھی تھی بنی اسرائیل نے، اور انہوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مال کے اندر بھی ان کو کوئی ہم سے جو ہے وہ فوقیت نہیں دی گئی، اور نسلی طور پر بھی یہ اس نسل میں سے نہیں تھے جس کو یہودی جو ہیں وہ اپنے میں سے برتر نسل سمجھتے تھے، اس میں سے نہیں تھے. لہٰذا قبیلے کے اعتبار سے بھی اس میں سے نہیں، دولت بھی ان کے پاس نہیں، تو کس لیے ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر فوقیت دی گئی. اس کا جواب دیا گیا کہ تم جن 2 چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے. صحیح. بنیاد ہے جسم اور یعنی جسمانی قوت اور علم. جس کے پاس بسطتاً فی العلم والجسم، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جسمانی قوت ہے، یہ 2 بنیادیں ہیں. اور اس بنیاد پر طالوت کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا ہے اور بادشاہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ان کو بھی اپنی قیادت کی بنیادیں چینج کرنی پڑیں گی. اگر یہ بنیادیں ہماری بھی نسل اور دولت ہے تو پھر ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی قیادت، علم اور جسمانی قوت
یعنی جسمانی قوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈیل ڈول کا تگڑا ہو، مطلب اس میں جسمانی صلاحیتیں زیادہ ہوں، جسمانی طور پر بھی صلاحیتیں ہوں، اور وہ کامل آدمی ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں ایک انسان کے اندر دی ہوئی ہوں وہ بھرپور اس کے اندر ہوں، اور دوسرا یہ کہ علم بھی اس کے پاس بھرپور ہو. تو علم اور جسم، اس لیے فرمایا بسطۃ فی العلم. زبردست زبردست. تو یہ جو آپ نے شیخ شروع میں ایک حدیث بھی بتائی کہ شام کے ساتھ جڑے رہو اس ٹائم پہ، اس سے کیا مراد ہے جڑنے سے؟ وہاں شفٹ ہو جاؤ وہاں. اچھا، یہ بہرحال اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضر موت یا حضر موت کے دریا میں سے آگ نکلے گی. صحیح. اب یہ کہاں سے آگ نکلے گی واللہ عالم. وہ ایک علاقہ ہے عرب کا حضر موت، وہاں سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دھکیل دے گی شام کی طرف. اچھا، شام کی طرف دھکیل دے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زبردستی شام کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور شام جا کے اصل تو وہاں پہ جا کے پھر مارکا برپا ہونا ہے، اور لوگ زبردستی دھکیلے جائیں گے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا فتنہ ہے، آگ سے مراد کوئی ایسا فتنہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ یہاں سے نکل کر شام چلے جائیں. صحیح صحیح. اور اس لیے ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ استحباب ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اگر مائیگریٹ کر کے شام جا سکیں تو ان کو شام چلے جانا چاہیے. اور شام سے مراد ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ سیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم سوریا کہتے ہیں، صحیح. یہ نہیں ہے صرف، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں اردن کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں لبنان کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں قبرص کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے، اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ ترکی کا بھی شامل ہے. صحیح صحیح. تو وہاں جانا چاہیے. یہ اگر کوئی جا سکے تو وہ جانا چاہیے. استحباب ہے، اس کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا. اگر وہاں جانا ضروری ہوتا اور یہ ہجرت ضروری ہوتی، بعض اوقات 2 ہجرتوں کا بھی ایک حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور وہ جو ہجرت ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ایمان کی بنیاد ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی جس طرح سے ہجرت مدینہ ہوئی تھی. تو اس ہجرت سے مراد بھی ہجرت الی الشام جو ہے وہ یہی مراد لیا جاتا ہے. واللہ عالم. بالکل صحیح. اور یہ مستقبل کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں. اور اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے وہاں جو جماعت جہاد کر رہی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو ان کے ساتھ بھی شامل ہونے کی کوشش کی جائے. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں وہ جو جب تک امام مہدی نہیں آتے کنفیوژن اس وقت تک ہے. بالکل ٹھیک. جب امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کنفیوژن ختم ہو جائے گا. پھر تو سب کو امام مہدی کی بیعت کرنی پڑے گی. جو نہیں کرے گا وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. اور ان کی بیعت جو ہے وہ جہاد پر ہوگی. وہ کلیئر کٹ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر میری بیعت، ویسے تو وہ بیعت کرنے سے ویسے گریز کریں گے، لیکن جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے لازماً آپ کی بیعت کرنی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ بیعت اگر کرنی ہے تو پھر صرف اور صرف جہاد پر کرنی ہے. تو جہاد پر جب بیعت ہوگی تو پھر میرے اور آپ میں سے کون کون جہاد پر بیعت کر سکتا ہے؟ ہم تو یہاں پوڈ کاسٹ ہی کر سکتے ہیں.